اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ جو دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک رابطہ ہونا جو کہ التوا کا شکار بھی ہوا، اس حوالے سے آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں، خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ ایک سیز فائر معاہدے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم کشمیر ایشو کی لاسٹنگ سیٹلمنٹ کی جانب جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں بگڑا ہوا بچہ اب آئے گا، اس کو میز پر آنا پڑے گا ٹیبل ٹاکس پہ؟ جی آمنہ، تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ٹیکنگ می آن دا شو. وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی میچ سے پہلے وارم اپ بڑا ضروری ہوتا ہے، تو آپ نے جو یہ پریمبل دیا ہے اس نے ویسے ہی خون گرم کر دیا ہے، اور وارم اپ تو میرا بالکل ہو گیا ہے اور میں بالکل بولنے کے لیے تیار ہوں. میرے خیال میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے جس طرح پاکستان آرم فورسز نے رسپانس دی، اور جس طرح پاکستانی قوم نے اس رسپانس کے ساتھ لبیک کہا. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس 5 دنوں کی جنگ میں پاکستان قوم نے اور پاکستان کی افواج نے اس دشمن کے للکار کو کس طرح ہینڈل کیا. جہاں پہ آپ کا سوال آیا ہے کہ اب بھی ہم کنکلوڈنگ نوٹ کے بعد کہ یہ اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے، ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈائلاگ کے لیے ایک سٹیج سیٹ کیا جائے گا. وہ سٹیج جون سا ہے اس میں ایک سپر پاور نے اپنی فیسیلیٹیشن یا میڈیشن کی آفر کی ہے کہ وہ میڈیٹ کر سکتے ہیں اس تمام ٹاک کو. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ڈائلاگ میں ایجنڈا کیا ہوگا. اگر ایجنڈا وہ ہے جو 77 سال سے ہم کہہ رہے ہیں، جس کے لیے پاکستان کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، وہ ایجنڈا ہے کہ کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں 1948 سے سٹارٹ ہوئی، ریزولوشن نمبر 39، ریزولوشن نمبر 47، ریزولوشن نمبر 81، ریزولوشن نمبر 122، یہ تمام ریزولوشنز کہتی ہیں کہ کشمیر کی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور ایک فیئر الیکشنز اور فیئر پلیبسائٹ، الیکشن بھی نہیں پلیبسائٹ، ایک ریفرینڈم ہوتا ہے یہ جس میں عوام خود بتاتی ہے کہ وہ کس اسٹیٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کشمیر میں جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں میجورٹی جو سی ہے مسلم میجورٹی ایریا ہے. جی. وہاں کے لوگوں کا دل اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے. ان کی آواز اور ہماری آواز ہمیشہ ایک رہی ہے. بالکل. ان کی پرائرٹیز اور ہماری پرائرٹیز اسلام کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ایک رہی ہے. لیکن یہ دشمن ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا. جب 1948 میں پہلی دفعہ اس چیز پہ یونائٹڈ نیشن کونسل میں، سیکیورٹی کونسل میں ووٹنگ ہوئی تو 9-0 9 قوموں نے کہا، 9 نیشنز نے کہا کہ یہ بالکل حق کشمیریوں کو ملنا چاہیے. یہ پہلی ووٹنگ تھی جو 1948 میں ہوئی، اور جو دوسری ووٹنگ تھی دوبارہ 1948 میں ہوئی. اور یہ آرٹیکل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے، یہ ریزولوشن نمبر 47 ہے. یہ ہمارا مدر ریزولوشن ہے جو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا چاہیے. اور ہم بھی 77 سال سے یہی ایک بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ حق خود ارادیت دینا چاہیے. اگر بھارت ٹیبل ٹاک پہ آتے ہوئے اس بات کو ایگری کر کے آتا ہے تو پھر یہ ٹیبل ٹاک بہت سکسیزفل ہوگی، پھر اس مسئلے کا حل نکلے گا، اور یہ 77 سال کی جو ایک دشمنی چل رہی ہے یہ اس خطے میں ختم ہو جائے گی. اور اس خطے میں ہو سکتا ہے اگر نیک نیتی سے بھارت آئے، سیدھی سوچ کر کے آئے، چلاکی مت کرے جو اس کا ایک ورثہ ہے، اگر اس سے باہر نکل کے وہ بات کرے تو میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.